کسی چیز کا انکار کرتی ہے تو اسلام کے کسی چیز کا اگر انکار کرتی ہے جو کہ فرض واجب ہے، ان میں سے فرض چیزوں کا اگر انکار کرتی ہے تو پھر وہ خود بخود جو ہے اسلام سے نکل جائے گی. مسئلہ کلیئر. خود ہی نمازی ہو تب نہ اسے طلاق دے گا. خود ہی نمازی ہو تب میں نے یہی کہا حضرت کہ پہلے آپ اپنا محاسبہ کر لیجئے، اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کی بیوی بے نمازی ہے یا نمازی ہے. بیوی کو یہ حق ہے کہ اگر اس کا شوہر بے نمازی ہو تو وہ اسے کھلا لے گا. اسے ایسا مت سوچیے بیوی کو، یہ تو آپ پڑھا رہے نہیں ہو اپنی بچیوں کو، ورنہ آپ کو پتا چلے اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے. اسلام میں عورتوں کا مقام اس لفظ میں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کا پیدا بچہ جو تمہاری بیوی نے پیدا کیا ہے، جو بچہ تمہاری بیوی نے پیدا کیا ہے، اگر وہ بیوی یہ کہے کہ مجھے اس کو دودھ پلانے کا پیسہ چاہیے تو آپ کو دودھ پلانے کا پیسہ دینا پڑے گا. یہ شریعت ہے، شریعت جس کو آپ نے چھپا رکھا ہے، پڑھاتے نہیں ہو آپ. یہ ہے شریعت. شریعت میں عورتوں کا مقام بہت اونچا ہے جس کو آپ نے چھپا رکھا ہے. عورتوں کو اللہ نے برابری کا حق دیا، ایسا نہیں ہے کیا کم تو رکھا ہے عورتوں کو، ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ نے برابری کا حق دیا ہے، آپ پڑھاتے نہیں ہو. یہ سوچ کر کے پتہ چل جائے گا تو پھر یہ ہے آپ کے پیدا کیے ہوئے بچے کو جس کو خود اس نے پیدا کیا، اگر وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اس کو دودھ پلانے کا پیسہ چاہیے تو آپ کو دینا پڑے گا، آپ کو دینا پڑے گا. یہ شریعت اس کا حکم دیتی ہے. اسکنوہن من حیث سکنتم، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جہاں تم رہو وہاں اپنی بیوی کو رکھو. گھر پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہو آپ گھر پہ چھوڑ کے چلے گئے 2-3 مہینے کے لیے، یہ اس کی مہربانی ہے جو آپ کے ساتھ رہ رہی ہے. مطلب قرآن پڑھ لے نا، میں بھی چلوں گی ساتھ میں. قرآن اگر پڑھ لے سمجھ کے تو میں بھی ساتھ میں چلوں گی، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے جہاں تم رہو وہاں مجھے رکھو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اسکنوہن، جہاں تم رہو، من حیث سکنتم، وہاں تم اپنی بیوی کو رکھو. یہ قرآن نے کہا ہے. بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ قرآن بس یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ساری چیزیں قرآن میں ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں. اللہ نے عورتوں کو برابری کا دیا اس معاملے میں. بات میں آ رہی ہے؟ اگر تم طلاق دے سکتے ہو تو عورت خلا لے سکتی ہے. پاکستان میں باقاعدہ اس کے اوپر ایک کورٹ ہے، خلا کے اوپر، کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی وہ خلا کے لیے مقدمہ دائر کرے گی. اور خلا کے لیے مقدمہ دائر کرے گی تو اب اس میں جیسے عورت یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے پیسہ لیتی ہے، وہاں خلا کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ پیسہ دے گی اپنے شوہر کو، اس کو کہ شوہر یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے خلا دیا، اتنے ہی بس اتنے پیسے ہیں. بس میں آ رہی ہے؟ تو یہ جیسے کہہ سکتے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، طلاق دینے میں نقصان ہے، فائدے کی تو کوئی صورت نہیں آتی. بس میں آ رہی ہے؟ اگر آپ کو مان لیجیے ایک صورت میں بتاتا ہوں جسے میں نے ابھی بتایا کہ اگر بیوی کو تنبیہ کرنے کے لیے طلاق دینا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کر لے، ہے نا، وہ نماز کی پابندی کر لے، یا ایسی چیزوں کی طرف اگر ایکٹیویٹی ہے آپ کی بیوی کی اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ سدھر جائے تو پھر ایک طلاق دیجیے اگر بہت مشکل ہے، ورنہ تو طلاق دینا تو ویسے بھی درست نہیں. بس میں نے کیا بتایا؟ جائز کاموں میں بھی اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو عرش اعظم کانپ جاتا ہے، عرش اعظم ہل جاتا ہے. بات میں آ رہی ہے؟ امید ہے مسئلہ. اور کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے اس تعلق سے تو پوچھ لیں. آپ مسئلہ نہیں پوچھتے نا، یہ ہماری قوم کے اندر ہی خرابی ہے. پیچھے کمنٹ کریں گے ضرور. یہ پوچھ رہے حضرت کہ بیوی کو کتنے دن تک چھوڑ سکتے ہیں؟ کتنے تک رہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. شریعت نے 4 مہینے کا حکم دیا ہے. 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے الگ رہنا درست نہیں ہے. یہ اسٹرکٹلی سرکار اعلیٰ حضرت کا اس کے اوپر بیان ہے. سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے حکم فرمایا 4 مہینے سے زیادہ، 4 مہینے کے اندر 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی کو چھوڑنا بہتر نہیں ہے. یہ شریعت کا حکم ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر و ضبط دے. اگر آپ کی بیوی اتنی صابرہ ہے، ضابطہ ہے، تو زندگی گزارنے کے لیے مجبوری ہے تو بات الگ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی صابرہ بیوی عطا فرمائے تب، اور بے شک عطا فرمائے گا میرا رب اگر نیت آپ کی نیک ہے تو اگر عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بات الگ ہے، ورنہ 4 مہینے سے زیادہ شریعت نے بیوی کو الگ رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے. بس میں آ رہی ہے؟ شریعت تو کہتی ہے جہاں تم رہو وہاں تمہاری بیوی رہے گی. بھائی کلیئر ہے؟
اس لیے میں نے کہا اس تعلق سے کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو پوچھیں. میں نے سوچا تھا اس پر کافی مسئلے پوچھے جائیں گے، اسی لیے میں نے یہ ٹاپک اختیار کیا. ایک منٹ تھوڑا سا میں بول دیتا ہوں. یہ ہاں بھائی شیبو بھائی کوئی سوال ہے آپ کا؟ اچھا نہیں ہے، نہیں آپ پوچھیں گے نہیں تو پوچھیے. اقرار بھائی کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے؟ ہاں تو اللہ نے کہا تھا دارو پی. نہیں آپ مجھے بتائیے. اچھا ٹھیک ہے میں آپ سے بتاتا ہوں. دیکھیں اگر شراب میں نیند کی حالت میں سوتے ہوئے تھے آپ، اور سوتے ہوئے میں آپ نے خواب میں دیکھا آپ طلاق دے رہے اپنی بیوی کو، اور وہ صحیح میں آپ بول رہے ہیں. مان لیجیے آپ سو رہے تھے اور آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ صحیح میں بول رہے تھے طلاق، اور آپ کی بیوی آپ کے سامنے آ گئی ہے نہیں، اور آپ نے طلاق منہ سے نکال دیا. اب آپ کی نیند کھلی تو آپ کی بیوی کہہ رہی ہے تم نے تو مجھے طلاق دے دیا ہے نہیں، تو شریعت کہتی ہے نہیں، یہ صورت میں طلاق نہیں. کیوں؟ کیونکہ نیند اللہ کی جانب سے، نیند تو جو اللہ کی جانب سے اس پر اللہ ذمہ دار نہیں بناتا بندے کو. لیکن شراب پینے کا حکم تو اللہ نے نہیں دیا. شراب تو خود پیو آپ. شراب میں یہ معلوم ہے کہ آپ کی بیوی ہے تو کیوں طلاق دے رہے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ طلاق شراب کی حالت میں طلاق دے دیا. اب یہ پتا تھا نا تیری بیوی ہے، پھر تو نے کیوں طلاق دیا؟ اب تو بہانے بنا رہا ہے. اب دے جیل کرا حلالہ. راضی اس بات پر کہ تیری بیوی کسی کے ساتھ سوئے پھر وہ تیرے ساتھ سوئے، تو کرا حلالہ اس بات پر. تو پھر بہانے بناتا ہے وہ، نہیں جی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. یہ یاد ہے کہ اس کی بیوی ہے، طلاق بیوی کو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے نشے کی حالت میں طلاق دے دیا. عجیب بات ہے نہیں. تو یہ سر اگر نشے کی حالت میں، کتنے ہی نشے کی حالت میں طلاق دیجیے، طلاق واقع ہو جائے گی. بات میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد بھی اگر میاں بیوی نے اس کو کمپرومائز کر لیا، چھپا لیا، تو وہ حرام کاری ہو رہی ہے، اور قیامت تک اس سے پیدا ہونے والے بچے بھی حرامی ہوں گے، اور قیامت تک ان سے زنا ہوتا رہے گا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اس عذاب سے. جی اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں؟